کیا تھا وہ واقعہ جب یہودیوں نے محمد کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا اور کیسے محمد نے ان سے بدلہ لیا؟ محمد کی فطرتی زندگی کو اجاگر کرتی اس سیریز میں اب تک ہم جان چکے ہیں کہ خدیجہ کی بدولت محمد ایک نبی کی زندگی جینے لگے تھے اور چمتکار دکھانے کے نام پر لوگوں کو آخرت کی دھمکیاں دیتے پھرتے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے یہودیوں کے سوالوں کے جواب محمد دینے میں ناکام رہا اور پھر بعد میں محمد نے کیسے ان سے اپنا بدلہ لیا اور انہیں چن چن کر مارا۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دا محمد، جس کے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ کس طرح مکہ کے لوگوں کی طرف سے محمد کو بار بار خود کو سچا نبی ثابت کرنے کی چنوتیاں ملتی رہیں اور ہر بار محمد اس طرح کے موقعوں پر خود کو سچا ثابت کرنے کے بجائے یہ بونگی مار دیا کرتا تھا کہ صرف قرآن ہی اس کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ بھی محمد کو یہی کہتا دکھتا ہے کہ محمد کوئی معجزہ یعنی چمتکار نہیں کر سکتا، اور خود اللہ بھی معجزہ دکھانے کو کہنے پر دھمکیاں دیتا ہے اور قرآن کو ہی معجزہ بتانے کی بچکانی باتیں کرتا ہے۔ یعنی محمد کے سچے ہونے کا ثبوت ہے قرآن اور قرآن کے سچے ہونے کا ثبوت ہے محمد۔ اسی طرح کی بونگیاں مار کر محمد مکہ والوں کی نظروں سے بہت زیادہ گر چکا تھا، یہاں تک کہ ان سب واقعات ہونے کے بعد مکہ کے لوگ محمد کو کہنے لگے تھے کہ محمد تو ایک مجنوں، شاعر یا پھر دماغی مریض ہے جس پر شیطان کا سایہ ہے۔ اور ایسا صرف مکہ والوں کا نہیں بلکہ محمد کے بچپن سے اس کے پالنے والوں کا بھی یہی خیال تھا، جو کہ خود اسلامک اسکرپچرز میں بھی لکھا ہے۔ مگر اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی محمد اپنے دعوے سے بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ محمد بار بار یہی دعویٰ کرتا اور خود کو ابراہمک مذہبوں کا آخری نبی کہتا اور باقی مذہبوں کو جھوٹا کہتا اور ان کی بے ادبی بھی کرتا۔ 40 سال کی عمر سے نبوت ملنے کے بعد محمد 53 سال کی عمر تک مکہ میں اسلام پھیلانے کی کوشش کرتا رہا۔ یعنی اپنی زندگی کے 13 سال تک مکہ کے لوگوں کے لیے محمد ایک سردرد بنا رہا۔ 13 سال ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے جس سے ہمیں مکہ کے لوگوں کا بہت ہی زیادہ سیکولر اور ٹالریٹ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر مکہ کے لوگ محمد اور اس کے شروعاتی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوتے تو اتنے سالوں میں وہ لوگ آرام سے محمد اور اس کے ساتھیوں کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے تھے یا نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے الٹ وہ محمد ہی تھا جو جب تک مکہ میں رہا اپنے جھوٹے دعووں کے چلتے خود ہی لوگوں کے بیچ ذلیل ہوتا رہا، جس میں بے شک خود محمد کی ہی غلطی تھی۔ حالانکہ بعد میں کچھ سالوں بعد محمد کا وقت پلٹا تو اس نے مکہ کے لوگوں کو بلاسفیمی کے نام پر چن چن کے مار دیا، جو محمد کی پول کھول دیا کرتے تھے۔ مطلب ٹھیک وہی جو آج ہوتا ہے جب محمد کی پول کھولنے والوں کو بلاسفیمی کا الزام دے کر مار دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی شروعات محمد نے ہی کی تھی اور ان لوگوں کو مار دیا تھا جنہوں نے کیول اتنا کہا تھا کہ محمد تو بس ہمیں پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو شاعرانہ انداز میں بتا رہا ہے، جو قصے کہانیاں ہم لوگ بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں۔ ان باتوں کے ثبوت ہمیں خود قرآن کی آیتوں سے بھی پتہ چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن من گھڑنت ہے جسے اس آدمی نے اپنے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، اور کافروں نے کہا یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا تھا وہ واقعہ عقبہ اور نادر ابن حارث کا جنہیں محمد نے بعد میں بے رحمی سے قتل کروا دیا تھا۔ عقبہ اور نادر ابن حارث کا واقعہ۔ عقبہ، نادر اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کے اور چند لوگ، یہ وہ لوگ تھے جن کو محمد نے جنگ بدر کے بعد بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں رہ کر اسی طرح محمد کے جھوٹے نبی ہونے کی پول کھولا کرتے تھے۔
मोहम्मद अपनी बात को कोई करिश्मा करके समझाने में तो नाकाम था ही, जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड से जाना। और फिर इन्होंने एक बार फिर मोहम्मद को गलत साबित किया जब वो यहूदियों के आसान सवालों के जवाब देने में नाकाम रहा। पहले देखते हैं इस वाक्य के बारे में और फिर जानेंगे कि मोहम्मद ने किस तरह अपनी बेइज्जती का बदला लिया। सीरत इब्ने हिशाम से पता चलता है जब मोहम्मद अपनी हरकतों से बाज न आया और लगातार दावा करता रहा तो नादिर इब्ने हारिस, उकबा इब्ने मईद और मक्का वालों ने आपस में ही मशवरा किया कि अब क्योंकि मोहम्मद खुद ही अपने सच्चे होने का सबूत नहीं दे रहा, इसलिए हमें मदीने के बड़े बड़े यहूदी आलिमों से मोहम्मद के सच्चे होने की तस्दीक करनी होगी। इसलिए उकबा और नादिर ये दोनों अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। मदीने के यहूदी पुरानी किताबों के जानकार थे और साथ ही साथ इन्हें पुराने नबियों के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए नादिर और उकबा ने इन यहूदियों को मोहम्मद के बारे में बताया कि किस तरह मक्का में मोहम्मद नाम का एक शख्स नबी होने का दावा कर रहा है। जब यहूदियों ने इस नबी का आने की बात सुनी तो इन्होंने इन लोगों को 3 सवाल मोहम्मद से पूछने के लिए दिए और कहा कि अगर वो शख्स सच में पुराने नबियों की तरह एक नबी है तब तो वो तौरात में लिखे इन सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देगा। अगर वो इनके जवाब गलत देता है तो समझ जाओ कि वो झूठा नबी है और हमारी ही किताबों से बातों को घड़ रहा है। इसके बाद ये लोग मोहम्मद के पास जाते हैं और इससे वही 3 सवाल रखते हैं। पहला सवाल, उन नौजवानों के बारे में बताओ जो अगले जमाने में चले गए थे। दूसरा सवाल, हमें उस शख्स के बारे में बताओ जिसने जमीन के मशरिकी और मगरिबी हिस्से को फतेह कर लिया था। और तीसरा सवाल, हमें रूह यानी आत्मा के बारे में बताओ। ये सवाल सुनने के बाद मोहम्मद ने इनसे कहा कि जो सवाल तुमने मुझसे किए हैं उनके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। बस मोहम्मद की ये बोंगी सुनने के बाद लोग समझ गए कि मोहम्मद सच में एक झूठा नबी है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि अगले दिन मोहम्मद ने इन्हें इन सवालों के जवाब दे दिए हों, बल्कि करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी मोहम्मद ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। जब भी मक्का के लोग इनसे सवाल करते तो मोहम्मद बोंगी मारने लगता और कहता कि मैं कल बताऊंगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे चलकर मोहम्मद ने कहा कि मैं तो इंशाअल्लाह कहना भूल ही जा रहा था, इसीलिए जिब्राइल मेरे पास जवाब देने के लिए नहीं आया। अब जरा यहाँ अल्लाह मियाँ की बचकानी हरकत देखिए। यहाँ यहूदी लोग सवाल करते हैं ताकि मोहम्मद की नबूवत साबित हो सके, लेकिन अल्लाह मजे ले रहा है और फरिश्ते को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मोहम्मद ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। अगर इस वाक्य से आपको सचमुच ये लग रहा है कि ये जवाब अल्लाह ने लेट किए तो फिर शायद अब आपका ईमान आपकी समझदारी पर हावी हो रहा है और आपको अभी इसी सीरीज की और भी वीडियोस देखनी चाहिए। बात साफ है और मोहम्मद का भांडा उसी वक्त फूट जाता है। असल में यहूदी लोग भी बेवकूफ़ नहीं थे। इन्हें पुरानी किताबों के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात थी, बल्कि मक्का के लोगों से भी ज़्यादा। इन्होंने जानबूझकर ही वो सवाल किए जिसका जवाब कोई आम इंसान ना दे सके, और अगर देने की कोशिश भी करेगा तो इसमें भी गलती करेगा। इसलिए सिर्फ एक सच्चा नबी ही इन सवालों के जवाब दे सकता है, जो कि सच्चा नबी ना कभी हुआ था और ना ही कभी कोई होगा। मोहम्मद मक्का के लोगों के बीच 15 दिनों तक जलील होता रहा। फिर अचानक से 15 दिन बाद जाकर मोहम्मद पर कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। ये इस्लाम को एक्सपोज करने वाला वो वाकया है जिससे चाहकर भी मुस्लिम्स नहीं भाग सकते, क्योंकि इस इवेंट की ऑथेंटिसिटी कुरान से जुड़ी हुई है। और इसी वक्त कुरान में असहाबे कैफ और जुल्करनैन वाले वाकयात नाजिल हुए थे। खैर, 15 दिनों बाद मोहम्मद पर कुरान की सूरह असहाबे काफ नाजिल होती है, जिसमें यहूदियों के पहले सवाल का जवाब इस तरह दिया गया है कि इस वक्त को याद करो जब चंद नौजवानों ने एक गार के जानिब पनाह ली थी, फिर कहा, ए हमारे रब हमारी हिफाजत फरमा। इन सारी आयतों को पढ़ के पता चलता है कि असहाबे काफ का वाकया यूं था कि 7 नौजवान छुपकर गार यानी गुफा में चले गए थे, क्योंकि उस वक्त का बादशाह बहुत जालिम था और उसने लोगों से खुद की इबादत करने के लिए कहा, जबकि ये लोग सिर्फ एक खुदा में यकीन करने वाले थे। इसलिए ये गार में छुप गए, जहां जाने के बाद ये सो गए, और जब सोकर उठे तो इन्हें पता चला कि एक दिन नहीं बल्कि 300 साल बाद सोकर उठे हैं। अब बात आती है, क्या इस तरह मोहम्मद पहले सवाल का जवाब देने में कामयाब हुआ? जवाब है नहीं। असल में असहाबे काफ का ये वाकया यहूदियों का नहीं बल्कि ईसाइयों का है।
یہودیوں کا ان 7 لوگوں کی کہانی سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کے مذہب میں ایک اور کہانی آتی ہے جس میں لوگوں کی تعداد 7 نہیں بلکہ صرف 3 تھی، اور ان کی کہانی بھی اصحاب کہف سے بالکل الگ تھی۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ سوال محمد سے یہودیوں نے کیا تھا، مگر محمد انہیں وہ جواب دے رہا ہے جس کا یہودیوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہودی بائبل کے صرف پرانے نیم کو مانتے ہیں اور عیسائی پوری بائبل کو۔ محمد نے عیسائیوں کی ان 7 لوگوں والی کہانی اسی طرح سے چرائی ہوگی جیسے اس نے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والے کانسیپٹ کو خدیجہ اور ورقہ سے چرایا تھا۔ ورقہ عیسائی تھا اور خدیجہ بھی عرب کے ایک ایسے قبیلے سے تھی جو صرف ایک خدا کو ماننے والے تھے، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا بھی تھا۔ محمد نے انہی لوگوں کی مدد سے چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور جواب دینے میں ناکام رہا۔ خیر، اس کے بعد دوسرا سوال تھا ایک بادشاہ کے بارے میں۔ اس پر قرآن کی سورہ اصحاب کہف میں ہی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس میں لکھا ہے کہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم نے اسے بہت قوت دی تھی اور وہ زمین کے مشرق اور مغرب شہروں تک پہنچ گیا تھا۔ اب یہاں قرآن کا ذوالقرنین کون ہے، یہ ٹاپک ہی خود مسلم اسکالرز کے بیچ ہی کافی کنٹراڈکشن والا ہے۔ اصل میں خود محمد کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھے صحیح جواب سے بالکل الگ تھا۔ اس لیے کسی نے بھی اس جواب کو سننے کے بعد محمد کو سچا نہیں کہا۔ اور اب آخری سوال کہ روح کیا ہے؟ اس پر جو محمد پر آیت نازل ہوئی اس کے پڑھنے کے بعد کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس آیت کو پڑھ کے خود ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد تو بس باتیں بنا رہا تھا اور اسے کوئی جانکاری نہیں تھی۔ ابن ہشام لکھتا ہے، ان لوگوں نے آپ سے روح کے متعلق پوچھا، اس پر اللہ نے آیت نازل کری کہ روح تو میرے پروردگار کی طرف سے ہے اور اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، کیونکہ مجھے یعنی محمد کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یعنی محمد جو ابراہمک مذہب کا آخری اور سب سے اونچے درجے کا نبی ہے، اللہ نے اسے ہی بہت تھوڑا علم دیا۔ محمد کے لیے اس طرح کے سوال جن کی وجہ سے محمد کو بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے پیچھے 2 لوگوں کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا، نادر ابن حارث اور عقبہ۔ آگے آنے والے ایپیسوڈز میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ ان لوگوں کو محمد نے اس گناہ کی کیا سزا اور کیسے دی۔ فی الحال عقبہ کے مارے جانے کے وقت کی کچھ لائنز پڑھ دیتا ہوں۔ بدر کے بعد مدینہ کے آدھے راستے میں عقبہ نامک ایک اور بندی کا سر قلم کرنے کا حکم ملا۔ اس بندی نے مزاحمت کی اور پوچھا کہ دوسرے بندیوں کی تلنا میں اس کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ کیوں؟ محمد نے کہا، کیونکہ تمہاری دشمنی اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ عقبہ نے روتے ہوئے پوچھا، پھر میری چھوٹی سی بچی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس بے دل محمد نے کہا، دوزخ کی آگ۔ اتنے میں عقبہ کو مار دیا گیا۔ محمد نے کہا، کتنا نیچ و ظلمی تھا یہ بدقسمت، اللہ میں بھروسہ نہیں کرتا تھا، اس کے رسول اور اس کی کتاب کو نہیں مانتا تھا۔ اس اللہ کا شکر مناؤ جس نے اسے قتل کروایا اور اس کے قتل کا گواہ بنا کر میری آنکھوں کو سکون دیا۔ آج کے واقعے سے یہ بات صاف ہے کہ محمد اپنے آپ کو نبی کبھی بھی ثابت نہیں کر پایا، چاہے وہ کرشموں سے ثابت کرنا ہو یا نالج سے۔ محمد کے پہلے فالوورز ہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج اسلام ایک مذہب کے روپ میں جانا جاتا ہے، اور آپ کی عقیدت کی وجہ آپ کے ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن سے ابھی تک ہر چیز ٹھیک ہی بتائی ہے۔ مثلاً اونچائی پر نہ کھیلو ورنہ گر جاؤ گے اور چوٹ لگ جائے گی، اور آپ نے اس سیکھ کو محسوس بھی کیا۔ ماں باپ کی دی گئی سیکھ ہمیں ان پر ہمارا بھروسہ بڑھاتی ہے، ان کی بات ہمیشہ ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہمارے ماں باپ کی ہی دین ہوتا ہے، وہیں سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب کتنا مہان ہے۔ بنا کچھ کیے وہ مہان بننے کی فیلنگز ہی ہمیں سکون دیتی ہے، بس اس لیے ہی یہ ہماری ایگو سے جڑ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے مذہب کو بچاتے ہیں تو ہم دراصل اپنے مذہب کو نہیں بلکہ اپنی ایگو کو بچا رہے ہوتے ہیں، اپنی مہانتا کو بچا رہے ہوتے ہیں جو کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ مہانتا آپ کی پیدائش سے نہیں آتی بلکہ آپ کے کرموں سے آتی ہے، اس لیے آپ کا مذہب نہیں
آپ کی سوچ اور آپ کے انسانیت کے لیے کیے گئے کام آپ کو مہان بناتے ہیں، اور یہی سکون زندگی میں سب سے بہتر سکون ہے۔ تو آ گیا یہ انسانیت کے لیے، اور قدم بڑھائیے ترقی کی طرف۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا اتہاس لے کر۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، جے وگیان، انسانیت حافظ۔